گھر کا پتہ چلا؟ انہوں نے سالار کے اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ نہیں، اب تو رات ہو رہی ہے، تلاش بیکار ہے، میں پولیس میں رپورٹ کروا دیتا ہوں۔ آپ کی بیٹی یا آپ کے محلے والے آپ کے نہ ملنے پر پولیس سے رابطہ تو کریں گے نا؟ پھر وہ لے جائیں گے آپ کو۔ سالار نے ایک بار پھر گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے تجویز پیش کی۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہو گئی۔ سیدہ اماں کو اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ سالار کا دل چاہا وہ ان سے کہے کہ وہ ان کی بیٹی سے زیادہ پریشان ہے، مگر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی پولیس اسٹیشن لے آیا۔ رپورٹ درج کروانے کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے نکلنے لگا۔ سیدہ اماں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ بیٹھیں، آپ یہیں رہیں گی؟ سالار نے ان سے کہا۔ نہیں، ہم انہیں یہاں کہاں رکھیں گے، آپ انہیں ساتھ لے جائیں۔ کسی نے ہم سے رابطہ کیا تو ہم انہیں آپ کا پتہ دے دیں گے، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ لیکن میں تو انہیں آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ سالار متعارض ہوا۔ دیکھیں، بوڑھی خاتون ہے، اگر کوئی رابطہ نہیں کرتا تو ہم سے رات کہاں رکھیں گے؟ اور اگر کچھ دن اور گزر گئے؟ پولیس انسپکٹر کہتا گیا۔ سیدہ اماں نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ نہیں، مجھے ادھر نہیں رہنا بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ میں ادھر کہاں بیٹھوں گی آدمیوں میں؟ سالار نے انہیں پہلی بار گھبرائے ہوئے دیکھا۔ لیکن میں تو اکیلا رہتا ہوں، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر اسے فرقان کے گھر کا خیال آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ باہر گاڑی میں آ کر اس نے موبائل پر فرقان سے رابطہ قائم کیا۔ وہ انہیں فرقان کے ہاں ٹھہرانا چاہتا تھا۔ فرقان ابھی ہاسپٹل میں ہی تھا۔ اس نے موبائل پر ساری صورتحال اسے بتائی۔ نوشین تو گاؤں گئی ہوئی ہے، فرقان نے اسے بتایا، مگر کوئی مسئلہ نہیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، انہیں اپنے فلیٹ پر لے جاؤں گا۔ وہ کون سی کوئی نوجوان خاتون ہے کہ مسئلہ ہو جائے گا؟ تم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی محتاط ہو رہے ہو۔ نہیں، میں ان کے آرام کے حوالے سے کہہ رہا تھا، آکورڈ نہ لگے انہیں۔ سالار نے کہا۔ نہیں لگتا یار، پوچھ لینا تم ان سے، ورنہ پھر کسی ساتھ والے فلیٹ میں ٹھہرا دیں گے، عالم صاحب کی فیملی کے ساتھ۔ اچھا تم ادھر آؤ، پھر دیکھتے ہیں۔ سالار نے موبائل بند کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہارے پاس ہی رہ لوں گی، تم میرے بیٹے کے برابر ہو، مجھے اعتماد ہے تم پر، سیدہ اماں نے مطمئن لہجے میں کہا۔ سالار نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس نے راستے میں رک کر ایک ریسٹورانٹ سے کھانا لیا۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا اور یکدم اسے احساس ہوا کہ سیدہ اماں بھی دوپہر سے اس کے ساتھ کچھ کھائے پیے بغیر ہی پھر رہی ہیں۔ اسے ندامت کا احساس ہوا۔ اپنے فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے راستے میں ایک جگہ رک کر سیدہ اماں کے ساتھ سیب کا تازہ جوس پیا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی بوڑھے شخص کے ساتھ اتنا وقت گزار رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ کام آسان نہیں تھا۔ فلیٹ میں پہنچ کر وہ ابھی سیدہ اماں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جب فرقان آ گیا۔ اس نے سیدہ اماں سے خود ہی اپنا تعارف کروایا اور پھر کھانا کھانے لگا۔ چند منٹوں میں وہ سیدہ اماں کے ساتھ اتنی بے تکلفی کے ساتھ ٹھیٹ پنجابی میں گفتگو کر رہا تھا کہ سالار کو رشک آنے لگا۔ اس نے فرقان سے اچھی گفتگو کرنے والا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے گفتگو کے انداز میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ دوسرا اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دینے پر مجبور ہو جاتا۔ اتنے سالوں سے دوستی کے باوجود وہ فرقان کی طرح گفتگو کرنا نہیں سیکھ سکا تھا۔ 10 منٹ کے بعد وہاں خاموشی سے کھانا کھانے والے ایک سامع کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، جبکہ فرقان اور سیدہ اماں مسلسل گفتگو میں مصروف تھے۔ سیدہ اماں یہ جان کر کہ فرقان ڈاکٹر ہے، اس سے طبی مشورے لینے میں مصروف تھیں۔ کھانے کے خاتمے تک وہ فرقان کو مجبور کر چکی تھیں کہ وہ اپنا میڈیکل باکس لا کر ان کا چیک اپ کرے۔ فرقان نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ انکولوجسٹ تھا۔ وہ بڑی تحمل مزاجی سے اپنا بیگ لے آیا
اس نے سیدہ اماں کا بلڈ پریشر چیک کیا، پھر اسٹیتھوسکوپ سے ان کے دل کی رفتار کو ماپا اور آخر میں نبض چیک کرنے کے بعد انہیں یقین دلایا کہ وہ بے حد تندرست حالت میں ہیں اور بلڈ پریشر یا دل کی کوئی بیماری انہیں نہیں ہے۔ سیدہ اماں یکدم بے حد حشاش بشاش نظر آنے لگیں۔ سالار ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہوئے کچن میں برتن دھوتا رہا۔ وہ دونوں لاؤنج کے صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اسی دوران اس نے فون کی گھنٹی سنی۔ فرقان نے فون اٹھایا تھا۔ دوسری طرف ڈاکٹر سبتے علی تھے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا، سالار نے پولیس اسٹیشن پر کسی سیدہ نام کی خاتون کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ فرقان حیران ہوا، جی وہ یہی ہے ہمارے پاس، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر سبتے علی نے بے اختیار کہا، ہاں وہ میری عزیزہ ہیں، ہم انہیں تلاش کر رہے تھے۔ چند گھنٹوں سے پولیس سے رابطہ کیا تو سالار کا نام اور نمبر دے دیا انہوں نے۔ فرقان نے انہیں سیدہ اماں کے بارے میں بتایا، پھر سیدہ اماں کی بات فون پر ان سے کروائی۔ سالار بھی باہر لاؤنج میں آ گیا۔ سیدہ اماں فون پر گفتگو میں مصروف تھیں۔ ڈاکٹر صاحب کی عزیزہ ہیں یہ، فرقان نے دھیمی آواز میں اس کے قریب آ کر کہا۔ ڈاکٹر سبتے علی صاحب کی؟ سالار حیران ہوا، ہاں انہی کی۔ سالار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں تم سے بات کروانے کو، سیدہ اماں نے فرقان سے کہا۔ فرقان تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ریسیور لے کر کاغذ پر کچھ نوٹ کرنے لگا۔ ڈاکٹر سبتے علی اسے ایڈریس لکھوا رہے تھے۔ سیدہ اماں نے قدرے حیرانی سے لاؤنج کے دروازے میں کھڑے سالار کو دیکھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ان کی نظریں سالار کے ایپرن پر جمی تھیں۔ وہ کچھ شرمندہ ہو گیا، میں برتن دھو رہا تھا۔ سالار واپس کچن میں آیا اور اس نے ایپرن اتار دیا، ویسے بھی برتن وہ تقریباً دھو چکا تھا۔ سالار آؤ پھر انہیں چھوڑ آتے ہیں، اسے اپنے عقب میں فرقان کی آواز آئی۔ یہ کام بعد میں کر لینا، تم گاڑی کی چابی لو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں، سالار نے کہا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ نیچے سالار کی گاڑی میں تھے۔ فرقان اگلی سیٹ پر تھا اور اس کے باوجود پچھلی سیٹ پر بیٹھی سیدہ اماں سے گفتگو میں مصروف تھا۔ ساتھ ساتھ وہ سالار کو راستے کے بارے میں ہدایات بھی دیتا جا رہا تھا۔ بہت تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 20 منٹ میں مطلوبہ محلے اور گلی میں تھے۔ بڑی گلی میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد وہ دونوں انہیں اندر گلی میں ان کے گھر تک چھوڑنے گئے۔ سیدہ اماں کو اب رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی گلی کو پہچانتی تھی۔ وہ فخریہ انداز میں کچھ جتاتے ہوئے سالار کو بتاتی گئیں، حلوائی کی دکان، گٹر کے سیمنٹ والے ڈھکن، پرویز صاحب کا گھر۔ جی، سالار مسکراتے ہوئے سر ہلاتا رہا۔ اس نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کی بتائی ہوئی ساری نشانیاں صحیح تھی، صرف وہ اسے ایک غلط علاقے میں لے گئی تھی۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے سرخ اینٹ کی بنی ہوئی ایک حویلی نما 2 منزلہ مکان کے سامنے رکتے ہوئے کہا۔ فرقان نے آگے بڑھ کر بیل بجائی۔ سالار قدرے ستائشی انداز میں حویلی پر نظریں دوڑاتا رہا۔ وہ یقیناً کافی پرانی حویلی تھی، مگر مسلسل دیکھ بھال کی وجہ سے وہ اس گلی میں سب سے باوقار لگ رہی تھی۔ تم لوگوں کو اب میں نے چائے پیے بغیر جانے نہیں دینا، سیدہ اماں نے کہا۔ میری وجہ سے تم لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی، خاص طور پر سالار کو۔ بچہ مجھے سارا دن لیے پھرتا رہا، سیدہ اماں نے سالار کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں سیدہ اماں، چائے ہم پھر کبھی پیئیں گے، آج ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہاں سیدہ اماں، آج چائے نہیں پیئیں گے، کبھی آ کر آپ کے پاس کھانا کھائیں گے، فرقان نے بھی جلدی سے کہا۔ دیکھ لینا ایسا نہ ہو کہ یاد ہی نہ رہے تمہیں۔ لیں بھلا، کھانا کیسے بھولیں گے ہم، وہ جو آپ پالک گوشت کی ترکیب بتا رہی تھی وہی بنا کر کھلائیے گا، فرقان نے کہا۔ اندر سے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ سیدہ اماں کی بیٹی دروازہ کھولنے آ رہی تھی اور اس نے
دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی سیدہ اما اور فرقان کی آوازیں سن لی تھیں، اس لیے اس نے کچھ پوچھے بغیر دروازے کا بولٹ اندر سے اتارتے ہوئے دروازہ تھوڑا سا کھول دیا۔ اچھا سیدہ اما، خدا حافظ، فرقان نے سیدہ اما کو دروازے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ سلار اس سے پہلے ہی پلٹ چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کرتے ہوئے سلار نے فرقان سے کہا، تمہاری سب سے ناپسندیدہ ڈش پالک گوشت ہے اور تم ان سے کیا کہہ رہے تھے؟ فرقان نے کہکا لگایا، کہنے میں کیا حرج ہے، ویسے ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی اتنا اچھا پکائیں کہ میں کھانے پر مجبور ہو جاؤں۔ تم جاؤ گے ان کے گھر؟ سلار گاڑی مین روڈ پر لاتے ہوئے حیران ہوا۔ بالکل جاؤں گا، وعدہ کیا ہے میں نے اور تم نے۔ میں تو نہیں جاؤں گا، سلار نے انکار کیا۔ جان نہ پہچان منہ اٹھا کر ان کے گھر کھانا کھانے پہنچ جاؤں؟ وہ ڈاکٹر صفت علی صاحب کی فرسٹ کزن ہے اور مجھ سے زیادہ تو تمہاری جان پہچان ہے ان کے ساتھ، فرقان نے کہا۔ وہ اور معاملہ تھا، انہیں مدد کی ضرورت تھی، میں نے مدد کر دی، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ان کے بیٹے یہاں ہوتے تو اور بات تھی، لیکن اس طرح اکیلی عورتوں کے گھر میں تو کبھی نہیں جاؤں گا۔ سلار سنجیدہ تھا۔ میں کون سا اکیلا جانے والا ہوں یار، بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جانتا ہوں میرا اکیلا ان کے ہاں جانا مناسب نہیں، نوشین بھی ان سے مل کر خوش ہوگی۔ ہاں بھابھی کے ساتھ چلے جانا، کوئی حرج نہیں، سلار مطمئن ہوا۔ میں جاؤں؟ تم کو بھی ساتھ چلنا ہے، انہوں نے تمہیں بھی دعوت دی ہے۔ میں تو نہیں جاؤں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں، تم ہو آنا کافی ہے، سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم ان کے خاص مہمان ہو، تمہارے بغیر تو سب کچھ پھیکا رہے گا۔ سلار کو اس کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے گردن موڑ کر فرقان کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے انہیں تم داماد کے طور پر پسند آ گئے ہو۔ فضول باتیں مت کیا کرو، سلار نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ اچھا دیکھ لینا، پرپوزل آئے گا تمہارا اس گھر سے۔ سیدہ اماں کو تم ہر طرح سے اچھے لگے ہو، ہر بات پوچھی ہے انہوں نے مجھ سے تمہارے بارے میں، یہ بھی کہ تمہاری شادی کا کوئی ارادہ ہے کہ نہیں، اور ہے تو کب تک کرنے کا ارادہ ہے۔ میں نے کہا جیسے ہی کوئی اچھا پرپوزل ملا وہ فوراً کر لے گا۔ پھر وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے لگیں۔ اب جتنی تعریفیں وہ اپنی بیٹی کی کر رہی تھی، اگر ہم اس میں سے 50% بھی سچ سمجھ لیں تو وہ بھی لڑکی کیا نام لے رہی تھی، ہاں آمنہ، تمہارے لیے بہترین ہوگی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، ڈاکٹر صفت علی صاحب کی رشتہ دار ہیں اور تم ان کے بارے میں فضول باتیں کر رہے ہو، سلار نے اسے جھڑکا۔ فرقان سنجیدہ ہو گیا، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں، تمہارے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہونی چاہیے کہ تمہاری شادی ڈاکٹر صفت علی صاحب کے خاندان میں ہو۔ جسٹ اسٹاپ اٹ فرقان، یہ مسئلہ کافی ڈسکس ہو گیا، اب ختم کرو، سلار نے سختی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، ختم کرتے ہیں، پھر کبھی بات کریں گے، فرقان نے اطمینان سے کہا۔ سلار نے گردن موڑ کر چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈرائیونگ کر رہے ہو، سڑک پر دھیان رکھو، فرقان نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ سلار کچھ ناراضی کے عالم میں سڑک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سیدہ اماں کے ساتھ ان کا رابطہ وہیں ختم نہیں ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ایک شام ڈاکٹر صفت علی کے ہاں تھے جب انہوں نے اپنے لیکچر کے بعد ان دونوں کو روک لیا۔ سیدہ آپا آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ہاں انہیں لے جاؤں۔ میں نے ان کو بتایا کہ شام کو وہ لوگ میری طرف آئیں گے، آپ یہیں مل لیں۔ آپ لوگوں نے شاید کوئی وعدہ کیا تھا ان کے ہاں جانے کا، مگر گئے نہیں۔ فرقان نے معنی خیز نظروں سے سلار کو دیکھا، وہ نظریں چرا گیا۔ نہیں، ہم لوگ سوچ رہے تھے مگر مصروفیت کچھ ایسی تھی اس لیے نہیں جا پائے، فرقان نے جواباً کہا۔
وہ دونوں ڈاکٹر سبتے علی کے ساتھ ان کے ڈائننگ روم میں چلے آئے، جہاں کچھ دیر بعد سیدہ اما بھی آ گئی اور آتے ہی ان کی شکایات اور ناراضی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرقان انہیں مطمئن کرنے میں مصروف رہا، جبکہ سالار خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اگلے ویک اینڈ پر فرقان نے سالار کو سیدہ اما کی طرف جانے کے پروگرام کے بارے میں بتایا۔